السلام علیکم. میں اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے موجود ہوں اور ابھی سے تھوڑی دیر پہلے ہم وزیر اعظم ہاؤس میں اس ٹرانسمیشن کا حصہ تھے جس میں پوری قوم کے سامنے احساس پروگرام، اس کی اہمیت کو بھی اجاگر کرنا تھا، مسئلہ کتنا بڑا ہے اس کو بھی بتانا تھا، اور ساتھ فنڈ ریزنگ بھی تھی. فنڈ ریزنگ میں کہوں گا کہ اس کا ایک چھوٹا حصہ تھا. بنیادی مقصد یہ تھا کہ پوری قوم یکجا ہو جائے، یکسو ہو جائے اور ایک پیغام چلے جائے وزیر اعظم کی زبانی بھی اور تمام چینلز کی زبانی بھی. اور وہ بیان یہ تھا کہ آپ کو احتیاط کرنی ہے، ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے گھروں کے قریب، آپ کے فیملی کے اندر، رشتہ داروں میں، کیونکہ امداد دینے کا سلسلہ سب سے پہلے رشتہ دار، پھر ہمسائے، پھر اہل محلہ، اس ترتیب سے شروع ہوتا ہے. تو اس کو بھی دیکھیے، وزیر اعظم کے فنڈ میں بھی دیکھیے، لیکن ارد گرد کے لوگوں کو بھی دیکھیے، اور جتنی جس کی جو استطاعت ہے، وہ کوئی آٹے کا تھیلا دے سکتا ہے تو وہ دے، کوئی زیادہ پیسے دے سکتا ہے تو وہ دے، لیکن کریے کچھ ضرور. رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو رہا ہے تو اللہ پاک یہ بابرکت مہینہ ہے، اس میں پاکستانی قوم کی مدد فرمائے. بڑی مشکل ہے، 10-12 کروڑ ایسے لوگ موجود ہیں پاکستان میں جن کو امداد کی ضرورت ہے، اور یہ مل جل کر کام ہو سکتا ہے. ترقی یافتہ ملک جو ہیں وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے. ہسپتالوں کے باہر زمینوں کے اوپر لوگ لیٹے نظر آتے ہیں، تو پاکستان جیسا غریب ملک تو اتنے وسائل مہیا کر ہی نہیں سکتا. تو اس میں انڈیویجول رسپانسبلٹی، ایک شخص کی جو ذمہ داری ہے وہ بہت زیادہ اس کے اوپر عائد ہو جاتی ہے. اس پروگرام میں بہت سے اینکرز تھے، تو میرے ساتھ وہاں پر ہم نیوز میں بھی کچھ عرصہ میں نے ان کے ساتھ کام کیا، بلکہ ہم نیوز میں پہلا میں نے انٹرویو انہی کے پروگرام میں دیا. شفا وہ آج کا پروگرام بھی کنڈکٹ کر رہی تھی، تو میں ان کو زبردستی پکڑ لایا ہوں کہ پہلے ہمیں بتائیے کہ آج کا پروگرام کیا اور پیغام کیا تھا اس کا، تو پھر آگے پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. بہت شکریہ شفا، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہی ہیں. آپ کے خیال میں یہ جو ٹرانسمیشن تھی پرائم منسٹر کے ساتھ، اس کا مین موٹیویشن تھا کیا؟ وہ 2.5 ارب روپے اکٹھا کرنا یا اس سے ہٹ کے کچھ؟ تھینک یو سر، تھینک یو، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا پروگرام پہ. دیکھیں، ایک تو بہت زبردست پیغام جس طرح سے آپ نے کہا کہ پورے تمام چینلز، کیونکہ یہ پاکستان کی ہسٹری کی پہلی ایسی ٹرانسمیشن تھی جو اتنے بڑے اسکیل پر ہو رہی تھی کہ تمام کے تمام چینلز، بہت سارے اینکرز اور مختلف جو ہے طریقے سے بات کی گئی، اور وہاں پر یہ جو میسج گیا عوام کو کہ پروجیکشن تھی یہ اس میسج کی کہ بھائی اس وقت یونٹی کی ضرورت ہے. جہاں چینلز یونائٹڈ ہیں، اینکرز یونائٹڈ ہیں، وہیں پر قوم کو بھی یونٹی کی ضرورت ہے. اور دوسری چیز کہ وہاں پر بڑی ہم نے بات کی، پرائم منسٹر خان صاحب کے آنے سے پہلے اویئرنیس کی بھی بات ہو رہی تھی، متعدد پروگرامز، بلکہ ہمیں تو 4-5 ہفتے ہو گئے کہ ہمارا ٹاپک ہی صرف کورونا سے ریگارڈنگ اویئرنیس ہوتا ہے. آپ کا بھی اسی طرح ہے، دیگر چینلز پہ بھی میں دیکھ رہی تھی. لیکن اس کے باوجود لوگوں کو یہ بات باور نہیں کرائی جا سکی کسی وجہ سے کہ یہ بہت سیریس چیز ہے اور لاک ڈاؤن رہے یا لاک ڈاؤن کھلے. اچھا شفا، اب آپ کوریج کرنے کے لیے خود بھی باہر بھی گئی ہوں گی، پروگرام بھی کر رہی ہیں. ایک چیز جو کمی نظر آتی ہے، پرائم منسٹر کی کمٹمنٹ پہ ڈاؤٹ کوئی نہیں کر رہا، میں خود بھی نہیں کر رہا، لیکن اس موقع کے اوپر یونٹی چاہیے ہوتی ہے. وہاں سیاسی بحث سے تو ہم نے گریز کیا، لیکن ایک مسنگ لنک جو ہے وہ ٹاپ پولیٹیکل لیڈرشپ کا ایک میز پر نہ ہونا ہے. نیشنل الیکشن جو پروگرام تھا پاکستان کا، نیب، جو ٹیررزم کے خلاف تھا، اس میں کامیابی کی بنیاد اس وقت رکھی گئی تھی جب سب نے ایک کاغذ کے اوپر مہر لگائی تھی، کسی نے اس کو کوشچن نہیں کیا. ڈونٹ یو تھنک کہ وہ مسنگ لنک ہے ابھی تک؟ سر مسنگ لنک بالکل ہے. مطلب آپ دیکھیں کہ پاکستان پوری دنیا میں جہاں اتنی بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے، تو پاکستان جیسا ملک جو ترقی پذیر رہا ہے، اور ہمارے دیگر بڑے مسائل ہیں، معیشت کے مسائل ہیں، مختلف پرابلمز ہیں جن سے ہم ڈیل کرتے ہیں. ہیلتھ کیئر سسٹم ہمارا بہت پتھیٹک ہے، ڈیزاسٹرس لیول تک جو ہے وہ خطرناک حد تک، وہ اس حد تک ہے کہ مطلب اگر تھوڑے سے کیسز زیادہ ہو گئے تو وہ پورا کا پورا کلیپس کر جائے گا. یہ تو چھوڑیں کہ وینٹیلیٹرز کتنے ہیں، لیکن یہاں پر سیاسی لیڈرشپ کا ایک پیج پر ہونا بڑا ضروری ہے. مطلب ہم یہ تو کہتے ہیں کہ ملٹری اور سول لیڈرشپ ایک پیج پر ہے، لیکن سیاسی لیڈرشپ ارسپیکٹو آف دا پارٹیز، ان کا اکٹھے ہونا بہت ضروری ہے. آج کی ٹیلی تھون میں مجھے بہت خوشی ہوتی اگر کوئی اپوزیشن سے فون کر کے یا اناؤنس کر دیتا کہ بھائی ہماری طرف سے اتنے پیسے ہم ڈونیٹ کرتے ہیں، ایک سمبولک میسج چلا جاتا. اس کے لیے پرائم منسٹر کو اس کال کو ایکسیپٹ کرنا دونوں طرف سے. سر دس از ٹو وے کمیونیکیشن. یہ تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجنے والی. یہ پوری دنیا نے بتایا ہے کہ مطلب وہاں پر بھی کانگریس، امریکہ میں دیکھیں کانگریس اور ٹرمپ کی ہر وقت بحثیں چلتی رہتی ہیں، لیکن وہ کس بات پر ہوتی ہیں؟ لاک ڈاؤن کریں نہ کریں، معیشت کو کیسے ڈھارس دیں، سنبھالیں. لیکن جو چندہ اکٹھا کرنا ہے قوم کے لیے، اب یہ چندہ بھی کیوں اکٹھا کریں؟ ان لوگوں کے لیے ہے نا جو منتظر ہے ہم سے چاہ رہے ہیں کہ ہم ان کا ہاتھ تھامیں اس مشکل گھڑی میں. یہ چھوٹی رقم ہے، اٹ از ناٹ انف، لیکن ایک جیسچر ہے. اچھا، اس سے پہلے کہ میں آپ کو خدا حافظ کروں، ہماری ایک ساتھی اینکر ہوتی تھی، نیلم ان کا نام تھا. وہ جب خبریں پڑھتی تھی نا تو اینڈ پہ کہتی تھی دیکھتے رہیے سما، تو آپ ہیں تو ہم والی، لیکن آج بھی یہ کہتی جائیے دیکھتے رہیے سما اور خدا حافظ. دیکھتے رہیے سما. ناظرین بہت شکریہ آپ کا شفا یوسف زئی، تھینک یو ویری مچ. اور اب ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت ہے، یہ سب سے تگڑی ہیں.
پارلیمنٹ ہاؤس ان کی مرضی کے بغیر چل نہیں سکتا، اور میں آپ کا شکر گزار ہوں. آپ کو میں نے درخواست کی، ان کی میٹنگ تھی اور میں نے کہا کہ میٹنگ میں بعد میں جائیے گا، میں ڈی چوک کے سامنے کھڑا ہونا، میرے پاس رک کے جائیے گا، تو آپ تشریف لے آئی. آپ کیا پیغام دیتی ہیں آج کی اس ٹرانسمیشن کے بعد؟ سب سے پہلے تو میں آپ کے سما تو ہے ہی اچھا نا، توسط سے اپنے ان تمام چینلز کو جنہوں نے آج ٹیلی تھون میں پارٹیسپیٹ کیا، اور ان تمام خیر حضرات کو جنہوں نے ڈونیٹ کیا، ان کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں. اور جو چینلز اس فیز میں اس پروسیس کے اندر نہیں آ سکے، انشاءاللہ اگلی ٹیلی تھون جو رمضان میں ہم کریں گے وہ تمام چینلز اس کا حصہ ہوں گے، کیونکہ اتنے سارے چینلز کو ایک وقت میں اکاموڈیٹ کرنا ممکن نہیں تھا. دوسری بات یہ کہ آج آپ نے دیکھ لیا کہ پاکستان کے عوام کے اندر جو جذبہ ہے، جو وہ اس قوم کے لیے ایک تکلیف کے وقت، دکھ کے وقت، مشکل کے وقت اکٹھا ہو کے اس سے نپٹنے کے لیے جو جذبہ دکھاتے ہیں، آج آپ نے اس کی عکاسی دیکھی. وزیر اعظم پاکستان پہ جس طرح دنیا بھر سے پاکستانیوں نے اعتماد کیا، تو یہ کلیئر ریفلیکشن ہے کہ ہمارے جتنے بھی ڈفرینسز ہوں، جتنے بھی چیلنجز ہوں، پولیٹیکل ڈیوائیڈ ہو، لیکن جب قوم کے لیے کوئی آواز دیتا ہے اور لیڈر کوئی آواز دیتا ہے تو یہ قوم جو ہے سیسا پلائی دیوار بن کے ہر خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھی ہو جاتی ہے. اچھا، اس میں شک نہیں ہے، وہ جو 2-2.5 ارب آئے، میں ابھی پروگرام کے شروع میں کہہ رہا ہوں کہ وہ صرف ایک ٹوکن ہے، اصل میں وہ اسپرٹ میٹر کرتی ہے جس میں یکجہتی کا اظہار جائے. ہم کتنے کمیٹیڈ ہیں اس کاز کے لیے، اور پاکستان کے ہر اس بندے تک پہنچنا ہے جس کو ضرورت ہے، اس میں پوری قوم بھی ساتھ یکسو ہے اور حکومت بھی جو ہے ایکٹیولی اس کام میں انوالو رہے گی. چیلنج بہت بڑا ہے آپ کو فردوس آپا، یہ تو معلوم ہے کہ 10-11 کروڑ بندہ ہے جس تک آپ نے مدد پہنچانی ہے، تیاری ہے اس کی؟ دیکھیں، جتنا بڑا چیلنج ہوتا ہے اتنی ہی بڑی اپرچونٹی ہوتی ہے. امتحان یہ ہے کہ آپ تھرو رائٹ ڈیسیژنز اور تھرو کمٹمنٹ، ڈیڈیکیشن اینڈ ڈیووشن اس چیلنج کو اپرچونٹی میں کیسے بدلتے ہیں. اس وقت جو ہے وہ جو اس قوم کو لیڈ کر رہا ہے، جس کا نام وزیر اعظم پاکستان ہے، اس نے ہمیشہ ناممکن کو ممکن کر دکھایا، اور تمام اپنے ناقدین کے جو فیصلے تھے انہوں نے اپنے عمل سے ہمیشہ غلط ثابت کیا. آج بھی جو یہ کہہ رہے ہیں کہ لاک ڈاؤن کے حوالے سے کرٹیسزم ہے، کچھ مساجد کے حوالے سے کرٹیسزم ہے، لیکن میں ان سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم عمران خان جو ہے وہ پاکستان کے اندر بسنے والے ہر شخص کی سوچ کی عکاسی کر رہے ہیں، اور ان کا ہاتھ آپ سب کی نبض پہ ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کور ایشوز جو ہیں، ایک طرف ہم نے کرونا سے بچنا ہے اور دوسری طرف بھوک افلاس اور غربت سے بچنا ہے. دو آپشن نہیں ہو سکتے، ایک ہی آپشن ہے آپ کے پاس، یا آپ کرونا سے مرنا پسند کریں یا بھوک اور افلاس. نہیں مریں گے، اللہ بچائے گا انشاءاللہ. دونوں سے بچانے کے لیے پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو حکمت عملی تیار کی ہے، یہ دونوں محاذوں پہ لڑنے کی اس سے بہتر ریسپی ہو نہیں سکتی کہ آپ کا سمارٹ لاک ڈاؤن بھی ہو، ایس او پیز بیسڈ، ہیلتھ سیفٹی میجر بیسڈ. ایک لاسٹ کویسچن پوچھ لوں اس سے پہلے کہ آپ جائیں. پولیٹیکل یونٹی بھی چاہیے، اس کے لیے کچھ پرائم منسٹر کو قائل کریں. ہمارا سوال تو انہوں نے سنا نہیں، آپ قائل کریں. آپ کی بات وہ بڑی سنا ہے، پتہ ہے مجھے چلا ہے کہ بڑی مان لیتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آپ کا نیشنل کوآرڈینیشن کمیٹی ہے NCC، یہ وہ فورم ہے جو تمام پولیٹیکل لیڈرشپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے. گلگت بلتستان میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت نون، آپ AJK میں PML نون ان کی گورنمنٹ ہے، سندھ میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہے، اور KPK میں اور پنجاب میں PTI ہے، اور بلوچستان میں تمام کولیشن. پھر نہ کرنے والی گل یہ جو آپ نے جواب دیا. دیکھیں، میں تو یہ کہتی ہوں کہ جو میرے سیاسی لیڈر ہیں جہاں جہاں بیٹھے ہیں، پوری اپوزیشن، اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ ہم ان سے لا تعلق ہیں، یا اس پوری کمپین میں یا جہاد میں ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں، آپ پاکستان کے شہری بھی ہیں، سٹیک ہولڈر بھی ہیں،
اور بینیفیشریز بھی ہیں اس پاکستان کے تمام تر جو وسائل ہیں. آج ہم نے اکٹھے ہونا ہے اور یہ توقع نہیں کرنی کہ کوئی ہمیں آواز دے, خط لکھے, چٹھی سے بلائے, دعوت دے, خود ہی آ جائیں. نہیں, آپ اپنے حصے کا کام کریں. اچھا, میں آپ کا فردوس آپا آپ کا شکریہ ادا کروں گا. میرے پاس گیسٹ بھی ہیں اور آپ نے میٹنگ میں جانا ہے, تو میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ جاتے ہوئے رستے میں رکے, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, دل سے شکر گزار ہوں. زبیر صاحب کی طرف چلتے ہیں. زبیر صاحب کراچی اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں. زبیر صاحب السلام علیکم. جی السلام علیکم. زبیر صاحب, آج ہم نے 2-2.5 گھنٹے کی لمبی ٹرانسمیشن تھی, آپ نے شاید اس میں سے کچھ حصہ دیکھا ہوگا. ایک اس میں موٹیویشن تو یہ تھا کہ قوم کو تیار کیا جائے, لوگوں کی مدد کرنی ہے اس پہ بھی آمادہ کیا جائے. یونٹی وال میں نے ابھی فردوس عاشق اوان صاحبہ سے بھی پوچھا, آپ سے بھی پوچھوں گا کتنا میٹر کرتا ہے اس معاملے میں کہ پولیٹیکل لیڈرشپ اکٹھی ہو. یہ تو بہت ہی ضروری ہے کہ کل اپوزیشن بھی شامل ہے اور علماء کرام بھی شامل ہیں, ڈاکٹرز بھی شامل ہیں اور بزنس کمیونٹی شامل ہے, حکومت ہے, ملٹری ہے. یہ تمام میجر سٹیک ہولڈرز ہیں اور ان سب کا ظاہر ہے ان پٹ مل کے حکومت وقت اس چیز سے ظاہر ہے اپنی اسٹریٹجی بنا سکتی ہے, اس کو آگے لے کے چل سکتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ندیم میں ایک چیز میرا خیال ہے ایون ہمارے میڈیا کے لوگ بھی اور خاص طور پر حکومت والے اور بہت سے دوسرے لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید ڈفرینس آف اوپینین. ابھی شفا سے آپ بات کر رہے تھے اور وہ کہہ رہی تھی کہ امریکہ میں بھی ہوتا ہے ڈفرینس, لیکن اس چیز میں نہیں. اس چیز میں جتنا میرا خیال ہے پریزیڈنٹ اور جو ان کی پولیٹیکل اپوزیشن ہے ڈیموکریٹک پارٹی یا جو گورنرز ہیں جن کا تعلق اپوزیشن پارٹی سے, زبردست بحث ہوتی ہے اور بحث تو ہونی ہوگی. لیکن یہاں تو اتنے مشکل ترین فیصلے ہیں کہ مسجدیں کھولی جائیں یا نہیں کھولی جائیں, دکانیں کھولی جائیں یا نہیں کھولی جائیں, لاک ڈاؤن سخت ہو یا اسمارٹ ہو. تو یہ اس پہ تو ہر ایک کرتے ہیں. زبیر صاحب کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیں سب سے کیا ہونا چاہیے فورم اور کیسے بیٹھ کے ان ایشوز پہ اتفاق رائے ہو؟ دیکھیں نا, اب جس طرح کل آپ نے دیکھا ہوگا پریس کانفرنس کی تھی پاکستان میڈیکل ایسوسیشن والوں نے, اور زبردست بہترین ڈاکٹرز ہیں. سب سے زیادہ امپورٹنٹ ان پٹ تو ان کا ہے کیونکہ یہ ہم ہیلتھ ایشو سے کنفرنٹ کر رہے ہیں. سو سب سے پہلے ان پٹ تو ان کا آنا چاہیے کہ اس کو اگر آپ نے لوگوں کو آپس میں ملنے دیا, جیسے بھی ملنے دیا, چاہے حجام کی دکان کھول کے یا مسجد میں لوگوں کو اکٹھا کر کے یا بازاروں میں آنے کی وجہ سے, تو اس سے کیا نقصانات ہو سکتے ہیں. تو پہلے تو آپ امپلیکیشنز دیکھتے ہیں نا, اور عوام کو آپ آن بورڈ کرتے ہیں کہ یہ امپلیکیشنز ہیں, یہ ٹریڈ آف ہے, یہ بیلنس ہے ہمارا. اگر آپ اس کی طرح کمپلیٹ لاک ڈاؤن کریں گے اس کے یہ اکنامک امپلیکیشنز ہیں, اور کیا ہم اس کو مینج کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے. تو کل ہمیں پتا چلا کہ ڈاکٹر سے تو سجیسٹ کیا کرتے ہیں, کیا کرنا چاہیے؟ آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں کرنا کیا چاہیے؟ سب سے پہلے تو دیکھیں نا, سب سے امپورٹنٹ سٹیک ہولڈرز ہیں جو میڈیکل حضرات ہیں, جو ڈاکٹرز ہیں, سب سے پہلے تو ان کا ان پٹ قوم کے سامنے آنا چاہیے کہ واٹ آر دے سجیسٹنگ, اور پھر اس کے بعد علماء کرام اگر آپ مجھے موقع دیں تو ڈاکٹر عبد الباری میرے ساتھ ہیں, میں ان سے آپ کے ساتھ ہی پوچھ لیتا ہوں, پھر آپ اس کا دوبارہ جواب دیجیے گا. پہلے میں ڈاکٹر عبد الباری سے پوچھ لوں. ڈاکٹر عبد الباری صاحب, آپ کا نقطہ نظر بھی میرے سامنے ہے, اور میں نے اس کے علاوہ 3 اور ڈاکٹر سے انٹرویو کیے, ڈاکٹر طاہر شمسی صاحب, ڈاکٹر وجاہت بنگش صاحب, اور ایک اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے سعید اختر صاحب. تینوں نے اسٹرکٹلی بڑے سخت الفاظ میں تنبیہ کی کہ احتیاط کریں, احتیاط کریں, احتیاط کریں, وہ صورتحال نہ ہو جائے جو یورپین ملکوں نے فیس کی. آپ کی رائے میں جاننا چاہتا ہوں. دیکھیں, ہماری رائے کل ہم نے بالکل اس کو پیش کیا تھا. اصل میں دیکھیں اس کا ہوا کیا کہ 2 دن پہلے میرے اپنا اسٹاف نے, فیکلٹی نے ایک میسیجز دینا شروع کیے کہ یہ جو چیز کی جا رہی ہے, یہ فیکٹریز کو کھولی جا رہا ہے, دکانوں کو کھولا جا رہا ہے, مساجد کو کھولا جا رہا ہے, اس میں ایک معاہدہ ہوا ہے جس میں ہم کیسے ہمارا 20 بیڈ کا یونٹ پھر 25 کا ایک اور تیار ہو رہا ہے, وہ ہمیشہ فل رہتا ہے. ایمرجنسی میں 3-3 4-4 پیشنٹ آ رہے ہیں. پچھلے 1.5 مہینے میں جتنے مریض ہوئے 6000 تھے, اور پچھلے 5 دن میں 4000 ہوئے. اتنی فاسٹ ٹریک پہ یہ چیزیں بڑھ رہی ہیں,
اور یہ وہی پروجیکٹری چل رہی ہے جو کہ باقی یورپ میں رہی, 5 دن میں 4000 مریضوں کا اضافہ ہوا ہے, which is like more than 800 per day. جی بالکل. تو یہ اور اس میں سے کتنے مریض ایسے ہیں جو اس وقت وینٹیلیٹرز پہ ہیں یا جن کو کرٹیکل کیئر چاہیے؟ ڈاکٹر عبد الباری, ان میں سے کتنے ایسے مریض ہیں جو اس وقت وینٹیلیٹرز پہ پڑے ہیں یا کرٹیکل کیئر کی ضرورت ہے؟ کتنے ایسے مریض ہیں اس وقت؟ تقریباً پورے پاکستان میں میرے خیال میں 45-50 مریض ہیں جو پورے پاکستان میں وینٹیلیٹر پہ ہیں, اور وینٹیلیٹر پہ جانے والے مریض میں سے 80% جو ہے نا واپس نہیں آتے, اور ایک مریض جو ہے نا وینٹیلیٹر پہ, کورونا کا مریض 1 دن 2 دن نہیں رہتا, ہفتہ 10 دن 2 ہفتے 3 ہفتے. ٹھیک ہے نا. ہمارا مقصد صرف یہ تھا کہ اس کو بات کرنے کا تھا کہ جی کسی قسم کا بھی مجمع جمع نہ ہو, چاہے فیکٹریوں میں ہو, چاہے شاپنگ مالز میں ہو, چاہے سپر مارکیٹس میں ہو, چاہے بازاروں میں ہو, چاہے مساجد میں ہو. دیکھیں مساجد ہم سب کو بہت پیاری ہیں. رمضان کا ہم لوگ 1 سال سے انتظار کرتے ہیں کہ ہم لوگ عبادات کریں گے, ہم کو 7 گنا 70 گنا 700 گنا ثواب ملے گا. ہم کیوں کہیں گے کہ آپ مساجد سے جائیں؟ یہ ایک ٹیکنیکل سوال تھا جس کے اوپر ہمارے ڈاکٹرز یہ تھے کہ جی ہمارے جو ڈاکٹر فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, نرسز کام کر رہے ہیں, ٹیکنیشینز کام کر رہے ہیں, یہ سب سے زیادہ ایکسپوز ہوتے ہیں وائرس کو. پروٹیکٹیو ایکوپمنٹ پہننے کے باوجود بھی 162 لوگ ہیلتھ کیئر کے لوگ افیکٹ ہو چکے ہیں. یہ لوگوں کو پتہ ہے. دیکھیں جس کو پتہ ہوتا ہے نا, اگنورنس از بلیسنگ. ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر نرس اس کو پتہ ہے کہ مجھے چاہے سے بڑا نمبر ہے. جی میں زبیر صاحب پہلے بریفلی آپ اس کو رسپونڈ کریں, پھر میں عثمان ڈار سے بھی اس کا جواب چاہوں گا. آپ بڑی کلیئرٹی ہے ڈاکٹر عبد الباری کیا کہہ رہے ہیں, اس میں ابہام نہیں ہے. زبیر صاحب, تو آپ ان کی پوزیشن کو 100% سپورٹ کرتے ہوئے ان کے ساتھ کھڑے ہونا پسند کریں گے؟ بالکل ان کے ساتھ کھڑے ہو, بیکاز یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ تو میں نے کہا انہی کا انپٹ ہے. دوسری بڑی بات ندیم یہ ہے, آج آپ ظاہر سی بات ہے اس قسم کے ایشوز ریز نہیں کر سکتے تھے, سنجیدگی بھی تھی, سنسیریٹی بھی تھی, وہ تمام اس میں. لیکن اگر آپ بیانات سنیں, گورنر سندھ کے بیان سنیں کہ وہ صوبائی حکومت کے خلاف ہیں, ایک سٹیٹڈ پوزیشن کو لے کے, اور دکاندار اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم دیکھیں گے دکانوں کو کیسے بند کرتے ہیں. اب یہ تو بالکل کیوس کی طرف جانے کا ہے. دوسری طرف وہاں دعائیں کر رہے ہیں بیٹھ کے. مطلب مجھے آپ یہ بتائیں کہ ایک طرف کہتے ہیں کہ ساری قوم کو ایک ساتھ لے کے چلنا چاہیے, دوسری طرف یہاں آ کے آپ کے وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ ہم تاجر برادری کے ساتھ کھڑے ہوئے, جبکہ لاک ڈاؤن اناؤنس ہے. آپ کا جو بھی آپ کنٹری میں کیوس نہیں کریٹ کر سکتے کہ آپ ایک طبقے کو دوسرے طبقے کے ساتھ لڑانا شروع کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ تو ڈاکٹرز کا عثمان ڈار کو جواب دینا چاہیے. عثمان ڈار صاحب, یہ 2 بڑی آپ کے سامنے پروفیشنل اوپینینز آ گئیں, ڈاکٹر عبد الباری کی بھی, اور زبیر صاحب بہت صحیح ایک لاجیکل بات کر رہے ہیں. آپ اسے کیسے رسپونڈ کریں گے؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب, پہلے تو میں سما ٹی وی کی ساری مینجمنٹ کا, اونرز کا, اور بالخصوص آپ کا ندیم ملک صاحب شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ بھی احساس ٹیلی تھون میں مجھے نظر آئے, بیٹھے ہوئے تھے. پوری قوم آپ کا بھی جذبہ دیکھ رہی ہے, آپ بھی اسی سلسلے میں وہاں موجود تھے. سر مجھے تو احساس ہی بڑا پاکستانی قوم کا, اس لیے میں ہر جگہ پہنچ جاتا ہوں. میں آپ سے اس سوال کا جواب پوچھنا چاہتا ہوں کہ بہت کرٹیکل ایشوز ہیں. آپ دیکھیں کرٹیکل ایشوز ہیں, لیکن کس سطح پہ حکومت کی طرف سے کوئی ایسے ان کو پیغامات جا رہے ہیں جہاں ہم ان کے ساتھ مل کے کام نہیں کرنا چاہتے. یونٹی کی بھی جہاں تک بات ہے تو ہمیشہ سندھ گورنمنٹ کی طرف سے ایسے اقدامات یا ایسی آوازیں آتی ہیں کہ جیسے یہ یونٹی کے ساتھ چلنا نہیں چاہتے ہیں. ٹائیگر فورس کی چلے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ انہی کو اختیارات دیے ہیں, انہی کی حکومت ہے, کہتے ہیں جی ہمیں کام ہی نہیں کرنا ہے مل کے. اسی طرح میرے پاس ٹیکسٹ میسیجز موجود ہے, ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں مجھے سندھ کی بزنس کمیونٹی کی, کراچی میں سے ملک صاحب, اور میں زبیر عمر صاحب سے امید کرتا ہوں کہ میں ان سے رابطہ کرتا ہوں, یہ ان لوگوں تک جائیں جن سے وہاں سندھ کے سرکاری افسران فیکٹریاں کھولنے کے پیسے مانگ رہے ہیں, لاکھوں روپے مانگ رہے ہیں, کروڑوں روپے مانگ رہے ہیں, جی ہم آپ کو فیکٹری کھولنے دیتے ہیں, آپ ہمیں پیسہ دیں. اگر ایسی صورت میں ہم یہاں سے بیٹھ کے آواز اٹھاتے ہیں, جو مجھے لوگ فون کر رہے ہیں سندھ سے, میں بڑا سوال اس وقت ایس او پیز ہے, جی ہم لڑائی جھگڑا چاہ رہے ہیں. بڑا سوال عثمان ایس او پیز ہے.
آپ نے ایک کام کرنے کی جگہ کھولنی ہے تو وہاں جمگٹھا نہ لگے، ان لوگوں کے پاس پروٹیکٹیو گیئر ہو، ماسک ہو، فل باڈی سوٹس ہوں، پھر وہ کسی فیکٹری میں تو جا سکتا ہے. لیکن اگر آپ اکٹھے بندے بٹھا دیں گے کسی ٹیکسٹائل یونٹ کے اندر تو دے وڈ آل بی ایکسپوزڈ. آپ نے اس کی پیش بندی کرنی ہے ساتھ. دیکھیں ملک صاحب، ہم لاک ڈاؤن کا یا ایس او پیز کا فیصلہ اسلام آباد میں بیٹھ کے کریں یا صوبائی حکومت ہماری لاہور میں بیٹھ کے کرے یا یہ کراچی میں بیٹھ کے کرے، لیکن آپ کے ایس او پیز امپلیمنٹ ہونے ہیں ڈسٹرکٹ کی سطح پہ، آپ کے ایس او پیز امپلیمنٹ ہونے ہیں تحصیل کی سطح پہ. میں آپ کو سیالکوٹ کی اگزامپل دیتا ہوں. 40 لاکھ کی آبادی ہے سیالکوٹ کی. ابھی تک صرف اللہ کا شکر ہے 130 کیسز سامنے آئے ہیں، اور میں یہ کریڈٹ دینا چاہوں گا ہماری ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کو، ڈی سی صاحب کو، ڈی پی او صاحب کو. انہوں نے بڑا زبردست لاک ڈاؤن کیا ہے یہاں. اب ہمیں فیکٹریز کھلنے کی اجازت ملی ہے پنجاب بھر میں، انہوں نے فیکٹریز کھولنے کی اجازت دی ہے. خود سیالکوٹ کے انڈسٹریلسٹ جو ہیں، میں ان کو بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، 25% کھول رہے ہیں. اگر کسی کی 400 کی لیبر ہے، وہ 100 لوگوں کو بلا رہا ہے، اور پھر کرونا ٹیسٹ ملک صاحب سیالکوٹ کے صنعت کار کرا رہے ہیں اپنی جیب میں سے، ڈسٹینس مینٹین کر رہے ہیں. پچھلے 3 دنوں سے میں سیالکوٹ کی فیکٹریز وزٹ کر رہا ہوں. یہ ذمہ داری کا مظاہرہ ملک صاحب ہمیں اپنے شہروں میں، اپنی کمپنیوں میں، اپنے اداروں میں، اپنے اضلاع میں کرنا ہے. فیصلہ تو آپ کی لیڈرشپ کا بھی ہے بیٹھ کے، ہم نے معیشت کا بھی بیلنس کرنا ہے اور کرونا کا بھی بیلنس کرنا ہے. میں یہ سمجھ ایک سیکنڈ ملک صاحب، میں سمجھتا ہوں، لیکن اگر یہ فیکٹریز کھولتی ہے، یہ ورک پلیسز کھولتی ہے، تو ڈاکٹر عبد الباری وہاں پر ایس او پیز کیا ہونے چاہیے؟ بینگ اے ڈاکٹر آپ تجویز کر سکتے ہیں ایک ٹیکسٹائل یونٹ ہے یا فیصل آباد کے اندر یا سیالکوٹ کے اندر وہ لیدر جیکٹ بنا رہا ہے یا فٹ بال بنا رہا ہے یا دنیا ساری میں ایکسپورٹ ہوتا ہے، اسپورٹس گڈز ہیں، تو انہیں کیا ایس او پیز فالو کرنے چاہیے؟ کیا انہیں وہ فل باڈی سوٹس پہننے چاہیے، ماسک پہننے چاہیے، یا اس کے علاوہ بھی کچھ کرنا چاہیے؟ دیکھیں فل باڈی سوٹ پہننے کی ضرورت نہیں ہے، ماسک ڈیفینیٹلی پہننے چاہیے، سوشل ڈسٹینسنگ کرنی چاہیے. ان کی ٹریولنگ جو ٹرانسپورٹیشن ہوتی ہے اس کا ایک جو ہے نا، اس کا ایک نظام ہے. آپ ایک بس میں اگر 40 آدمی جا سکتے ہیں تو آپ کو 15 آدمی لے کے جانے ہوں گے، ڈسٹینس رکھنا ہوگا. ماسک بہت ضروری ہے، سینیٹائزرز یوز کرنے ہیں، ہاتھ بار بار دھونے ہیں اور ڈسٹینس رکھنا ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہ دیکھیں ہمیں اس وقت جو ہے نا باقی چیزوں سے چھوڑ کے ہم کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہم کورونا کے اس مرض سے کیسے اس کے پھیلاؤ کو کیسے روک سکتے ہیں. دیکھیں ہمارا ایک ترقی پذیر ملک ہے، ہمارا ہیلتھ انفراسٹرکچر آپ سب کو پتہ ہے کیسا ہے. ہم لوگ یہ کسی صورت یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ وہ حالات ہوں جو کہ امریکہ میں یا یو اے کے میں ہو رہے ہیں. ہمیں پریونشن کرنی ہے. میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں، میں التجا کرتا ہوں، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، عام عوام سے، علماء سے، سب لوگوں سے، حکومت سے، کہ خدا را اس وقت سب ایک ہو کر ہم یہ کیسے اس وبا سے ہم کیسے جان چھڑا سکتے ہیں. معیشت والے بھی بیٹھ جائیں اس کے اوپر. ڈاکٹر عبد الباری، جو آپ ہاتھ جوڑ رہے ہیں، جو آپ التجا کر رہے ہیں، آپ کے ساتھ یہ میں بھی ہاتھ جوڑتا ہوں اور التجا کرتا ہوں اپنی تمام پولیٹیکل لیڈرشپ سے کہ ایک نقطے کے اوپر یکسو ہو جائیں، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ پاکستانی قوم کو کیسے بچانا ہے. اس کے لیے جو بھی طریقہ کار وضع کریں گے سارے مانیں گے. کسی مائی کے لال کی ہمت نہیں ہوگی کہ اس کو چیلنج کرے، لیکن وہ یکسوئی کی کمی ہے. ڈاکٹر عبد الباری، میرے پاس پتہ نہیں، میرے پروڈیوسر صاحب کے پاس وہ ڈاکٹر صاحبان کے وہ شارٹس ہیں جو ہم نے گزشتہ روز کیے تھے، تو میں وہ بھی سنواتا. وہ سنوائیے ذرا، وہ تینوں ڈاکٹر صاحب کے بیان سنوائیے. ڈاکٹر عبد الباری وہی بات کہ باقی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، اور وہ ایکسپرٹ ہے سارے. ڈاکٹر عبد الباری بہت بڑا نام ہے پاکستان کا، ان کا ہاسپٹل مثالی ہاسپٹل ہے، اور باقی ڈاکٹر صاحبان بھی بڑے نام ہے. سنوائیے گا انہوں نے کیا کہا. ہمیں ہمارے علماء کو، ہماری حکومت کو دوبارہ ایک دفعہ سوچ لینا چاہیے کہ جو یہ فیصلہ کیا ہے مساجد کھولنے کا، اور یہ جو اس کے اوپر دوبارہ سے ذرا نظر ثانی کریں، اور اللہ کے واسطے سوشل ڈسٹینسنگ اور لاک ڈاؤن کی صورتحال. اب یہ دیکھ لیجئے کہ روزانہ کے حساب سے اب پچھلے ہفتے 500 کے حساب سے نمبرز آنے شروع ہوئے تھے. پچھلے 2 دنوں سے 700 اور 800 کے نمبرز آ رہے ہیں، اور یہ نمبر اب اوپر کی طرف جا رہا ہے. یہ بالکل ایسے ٹیک آف کر لیا ہے اس نے، اور اب آنے والے دنوں میں ہفتہ 10 دن کے اندر یہ تعداد ہزاروں میں پہنچے گی. تو اللہ کے واسطے یہ غلطی نہ کریں. جو دکانیں کھولنے کی اور کاروبار شروع کرنے کی جو اجازت لینے کی بات ہو رہی ہے، اس کے اوپر غور کر لیں کہ بھائی یہ ہم صحیح کرنے نہیں جا رہے. ہم اٹلی بن جائیں گے، ہم امریکہ بن جائیں گے، ہم ایران بن جائیں گے. کہ ابھی جو ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم رمضان میں مسجدوں کو کھول دیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ ایکسٹریملی ڈینجرس فیصلہ ہے، اور حکومت کو بہت، میں ادب سے اور احترام سے حکومت سے کہنا چاہتا ہوں، اور تمام علماء کرام سے،
کہ اس کو وہ بہت سیریسلی کنسیڈر کریں کہ یہ اس فیصلے کو ریوائز کریں. ہمیں فالو کرنا چاہیے جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ گھر سے نہ نکلیں باہر اور گھر میں نماز پڑھیں. اور پھر ایک شخص آیا بھی تھا ان کے پاس اور اس کے مطابق بتایا گیا تھا وہ بیعت لینا چاہتا ہے آپ سے, اور وہ کچھ اس کو بیماری تھی جو کسی سے لگ بھی سکتی تھی, تو انہوں نے گھر سے بیٹھ کے ان کو باہر بیعت دے دی, کہا آپ جائیں. تو آپ یہ خیال رکھیں کہ ہمیں اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو آگے بڑھانا ہے. یہ علماء کرام ٹھیک ہے ہم سے زیادہ سمجھتے ہیں ان چیزوں کو, لیکن یہ چیز بڑی ہی قطعاً لکھی گئی ہے, بتائی گئی ہے, یا دو کم از کم جو ہیں حدیث ہیں وہ تو مجھے پتہ ہے, تو اس لیے اس کو فالو کرنا چاہیے. جی پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتا ہوں. زبیر صاحب, ایک میرا پہلے بھی ایک دفعہ شاید آپ ہی سے درخواست کی تھی یا شاید احسن صاحب سے کی تھی, اگر پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس مسئلے کے اوپر بڑی پارٹیز کو اکٹھا بٹھانے پہ تیار نہیں ہے تو نون لیگ اس کی ذمہ داری اٹھا لے. آپ تحریک انصاف کو, پیپلز پارٹی کو, بڑی جماعتوں کو, کچھ بڑے چیدہ علماء حضرات کو ساتھ بٹھائیے اور ایک چارٹر سائن کریے جس طرح نیشنل ایکشن پلان کا تھا. وہ 18-20 نکات میرے پہ بھی لاگو ہوں, محمد زبیر پہ بھی لاگو ہوں. اچھی تجویز ہے. آج ہماری سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کی میٹنگ تھی اور اس میں ایک چیز پر تو بالکل اتفاق بھی ہوا تھا, اور وہ یہ تھا کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ مل کے ایک لائحہ عمل بنایا جائے. اور حکومت کو ہم اسٹریٹجی پیپر بھی دے چکے ہیں ندیم, ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک جس میں اکنامک امپلیکیشنز, ہیلتھ امپلیکیشنز تمام حوالوں سے, اور ہم پارلیمنٹ کو بلانے کی جو بات کرتے ہیں, پارلیمنٹ کو اگر حکومت کہتی ہے کہ اتنے لوگ میڈیکل ریزن کی وجہ سے اکٹھے نہیں ہو سکتے, تو ہم نے یہ بھی تجویز, آپ نے دیکھا برٹش پارلیمنٹ بھی ہے, اس میں تھوڑے لوگ آئے تھے, سوشل ڈسٹینسنگ کو مینٹین کرتے ہوئے. اگر حکومت آن بورڈ لینا چاہتی ہے, ہم تو تجویز دینے کے لیے, یہ تجویز ہی ہے نا کہ جی آپ پارلیمنٹ کو بلائیں. آپ سینٹ کا اجلاس نیشنل اسمبلی میں کر لیں, وہاں تو سینیٹرز زیادہ آئیں گے تو 60-70 آئیں گے, اس سے زیادہ تو آئیں گے بھی نہیں. تو اتنا بڑا ہال ہے نیشنل اسمبلی کو, اس میں آرام سے سوشل ڈسٹینسنگ بھی ہو سکتی ہے. زبیر صاحب, اس کے لیے آپ کو حکومت سے درخواست کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اور پیپلز پارٹی مل کے اجلاس ریکوزیشن کریں, اور جو میں نے تجویز دی ہے اگر آپ کو مناسب لگے تو وہیں اسی اجلاس کے اندر بیٹھ کے ایک 20 نکاتی ایجنڈا سائن کر لیں, اور وہ پورے ملک کے اوپر اطلاق ہو, اس ہاؤس کے اندر, قومی اسمبلی کے اندر بیٹھ کے سائن کر لیں. جی, ایک تو 20 نکاتی ایجنڈا جو کیا ہے پریزیڈنٹ نے, میرا خیال ہے جن کے شاید ان کے پاس لیگل وہ رائٹ بھی نہیں تھا کہ میں مثال دے رہا ہوں سر, مثال دے رہا ہوں 20 نکاتی ایجنڈے کی. میرا مراد وہ نیشنل پلان ہے جو کرونا سے نبٹنے کے لیے درکار ہے, جس پہ براڈر پولیٹیکل کنسنسس ہو, جس پہ کوئی سوال نہیں اٹھائے. دیکھیں نا, آپ نے ایک ایگزامپل دی تھی, میں دوبارہ اس کو دوہرا دیتا ہوں. ایک جب آرمی پبلک اسکول پر اٹیک ہوا تھا, ظاہر سی بات ہے اس کے میگنیٹیوڈ یہ نہیں تھا, بالکل بہت کم تھا, لیکن ایک نیشنل کرائسس تھا. 16 دسمبر 2014 کو اٹیک ہوا تھا, اور 24 دسمبر 2014 آل پارٹیز کانفرنس پرائم منسٹر ہاؤس میں ہوئی تھی, جس میں ملٹری اور پولیٹیکل لیڈرشپ تھی. اینڈ ڈونٹ فرگیٹ کہ پی ٹی آئی 16 دسمبر تک دھرنا دے رہی تھی 126 دن کا. تمام پولیٹیکل پارٹیز وہاں موجود تھی. شروع ہو کے رات کو 10 بجے تمام پولیٹیکل پارٹیز اور ملٹری لیڈرشپ نے سائن آف کیا 20 پوائنٹ نیشنل ایکشن پلان. اجلاس ریکوزیشن کریں, اجلاس ریکوزیشن وہ چیئرمین صاحب نے, چیئرمین سینٹ جو ہیں انہوں نے ایک لیٹر لکھا ہے یا لکھنے جا رہے ہیں تاکہ ان کو اجازت دی جائے, بیکاز ان کے نزدیک اس کے میڈیکل اور دوسرے ریزنز کی وجہ سے اٹ از ناٹ بزنس ایز یوزول کہ وہ ریکوزیشن ہوگا اور وہ بلا لیں گے. سو ہی ہیز ٹو گیٹ دی اپروول فرام دی ریلیونٹ ایجنسیز اور حکومت پاکستان سے. تو یہ آج ہی کی بات. اچھا, مجھے بریک لینے کا شاید پروڈیوسر صاحب میرے کہہ رہے ہیں, میں اس سائٹ پہ پارلیمنٹ ہاؤس کے بالکل سامنے کر رہا ہوں, پیچھے میرے آپ کو یہ پارلیمنٹ نظر آ رہی ہے, اور اسی پارلیمنٹ سے یہ فیصلہ ہونا چاہیے, اس کے علاوہ کوئی مناسب فورم نہیں ہے. میں بریک میں تو جاؤں گا, لیکن میری ابھی بھی درخواست یہی ہے کہ سلیکٹڈ لوگ 100 لوگ بیٹھ جائیں, وہ ایک قومی ایجنڈا سائن کر لیں تاکہ ایک دوسرے کی طرف انگلی اٹھانی نہ پڑے. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپس آتے ہیں تو شروع کرتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. عتیق میر صاحب ہمارے ساتھ ہیں. عتیق میر صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. عتیق صاحب, ہم نے
علماء حضرات کی بھی، ڈاکٹرز حضرات کی، پروفیشنلز کی، سب کی اوپینین آپ کو سنوائی. احتیاط 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 اور ڈسٹینسنگ سب اس کے اوپر زور دیتے ہیں. آپ کہتے ہیں دکان کھولیں گے، جو میرے خیال میں کچھ دکانیں ناگزیر کھلیں گی، لوگوں پینے کی اشیاء چاہیے. احتیاط کیسے کریں گے، اس کے لیے بھی کوئی طریقہ کار بتائیں. دیکھیں، ہم قطعی نہیں چاہتے تھے کہ ایک ایسے وقت میں جب وائرس کی تعداد، وائرس سے متاثرہ لوگوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ہم دکانیں کھولیں. لیکن چونکہ ہم ایک ایسے ملک سے تعلق رکھتے ہیں جہاں آپ بھی سمجھتے ہیں کہ 40% سے زیادہ وہ لوگ ہیں جو ڈیلی ویجز پہ کام کرنے والے ہیں، تو اس کا بڑا دباؤ تھا کہ دکانیں کھولی جائیں، ہمیں محفوظ طریقے سے سیف موڈ میں کاروبار کرنے کا موقع دیا جائے. تو ہم نے حکومت سندھ سے درخواست کی تھی، جو کہ اب فائنل اسٹیج پر ہے، اور اس میں یہ ایس او پیز میں ملک صاحب یہ بات مشروط ہے کہ اگر ہمارے لوگ یعنی کہ تاجر دکانیں کھولنے کے بعد اس پر ایس او پیز کے مطابق عمل نہ کریں تو حکومت کو حق ہے کہ وہ اس دکان کو سیل کر دے. اگر اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ وائرس یہ وبا بڑھنے کا کوئی اندیشہ ہے اور کوئی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو بالکل ہم حکومت فیصلہ واپس لے، ہم اس پر عمل درآمد کریں گے. ہم نہیں چاہتے کہ ملک کو قبرستان بنائیں. اور آپ کب سے شاپس کھولنا چاہتے ہیں؟ آپ کب سے، عتیق صاحب، شاپس کب سے کھولنا چاہتے ہیں؟ جب ہمیں حکومت سندھ کہے. حکومت سندھ آج بھی اپنی مرضی سے زبردستی اجازت کے بغیر خود تو نہیں کھولیں گے، جب حکومت اجازت دے گی تبھی کھولیں گے. کراچی کے تاجر ایسا کبھی نہیں کریں گے. اگر ایک آج سے کل غلطی ہوئی تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ غلطی تھی اور اس کو سزا بھی ملی. قطعی طور پر ایسا کوئی اقدام تاجر نہیں کریں گے جس سے اس ملک میں یہ موذی مرض اسے بڑھنے کا موقع ملے. عتیق صاحب، اس میں یہ آپ نے اچھی بات کی ہے. اس میں سب سے جو بنیادی شرط یہی ہے کہ ایک طریقہ کار کے تحت، ایک ایس او پی کے تحت سارے کام ہوں. اور اگر اسٹیٹ آپ کو کہے کہ یہ طریقہ احتیاط کا ہے، یہ شاپ کھولنی ہے، یہ بند کرنی ہے، تو اس پہ خدا را عمل کریے گا. من مانی میں جانیں چلی جائیں گی، لوگوں کی جانیں بھوک بیماری سے بھی جا سکتی ہیں، ان کو بھی بچانا ہے، لیکن اس وائرس کے ہاتھوں بھی بچانا ہے. یہ بہت موذی ہے، پھیلتا بہت تیزی سے، اور اکٹھے لوگ کسی ہاسپٹل میں دنیا کے اتنی گنجائش نہیں ہے کہ 100 بندے کی جگہ 10,000 آ جائے تو اس کو ٹریٹ کر سکے. تو آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ رہے. اس پر آپ نے سب کی باتیں سنی ہیں، حل کی طرف آئیے. یہ مت کہیے کہ نون نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے وہ کیا. حکمت عملی کیا ہے وہ بتائیے مجھے. دیکھیں مل صاحب، دو چیزیں انتہائی امپورٹنٹ میں کہنا چاہتا ہوں. آپ ایک بات کہہ رہے ہیں، پارلیمنٹ کی افادیت اپنی جگہ موجود ہے، 100 بلا لیں. میٹنگ کی جاتی ہے آپ کی نیشنل کمانڈ آپریشنل سینٹر کی، اس میں تینوں بڑی سیاسی جماعتوں کی شرکت ہے. پی ایم ایل این کی جی بی اور اے جے کے سے شرکت ہے، سندھ سے پیپلز پارٹی کی، پنجاب اور کے پی سے ہم ہیں، بلوچستان گورنمنٹ موجود ہے. اگر جیسے زبیر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کچھ پوائنٹس دینا چاہتے ہیں حکومت کو، تو یہ ان کو بولیں وہاں کی دونوں حکومتوں کو، جہاں کی حکومت ہے وہ ان کے پوائنٹس وہاں لے کے آ جائیں گے. یہ تاثر دینا کہ شاید فیڈرل حکومت یا عمران خان صاحب کوئی سنگل ہینڈڈ فیصلہ کر رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. میں خود 2-3 دفعہ جا چکا ہوں وہاں، اور بڑے ہی سمجھداری سے، بڑی آسن طریقے سے، انڈرسٹینڈنگ سے اور مشاورت سے، اور ایک پیج پہ ہیں سارے. معذرت سے یہ سارا پرسیپشن جو ہے اپوزیشن والے میڈیا پہ بیٹھ کے کریٹ کرتے ہیں کہ شاید کوئی کوارڈینیشن نہیں ہے، کوئی پوچھا نہیں جا رہا. میں سمجھتا ہوں کہ ایسی ان کی غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ سے جو قومی یکجہتی ہے این سی او سی کی شکل میں، اس کو بھی نقصان پہنچ رہا ہے. تو یہ وہاں اپنے دونوں نمائندوں سے پوچھیں. آج عمران خان نے اس ٹیلی تھون کے اندر ایک بیان دیا، وہ ہم نے آپ کو سنوانے کے لیے رکھا ہوا ہے. ہماری پروڈیوسر ہیں کراچی میں صدف بی بی، ذرا وہ سٹیٹمنٹ بھی سنوا دیں تو اس پہ بھی بات کرتے ہیں. کہ دیکھیں جتنی بھی آپ احتیاط کریں یہ کم ہے. کوئی آج یہ نہیں کہہ سکتا اگر ہم لاک ڈاؤن بھی کر دیں، بند بھی کر دیں تو پھر کورونا ختم ہو جائے گا. اور میں یہ واضح کہہ دوں کہ گھر میں عبادت کرنی چاہیے رمضان میں. اگر آپ بند کر دیں گے ملک کو تو کبھی بھی سارے ملک کی مدد نہیں کر سکتے. جو چھوٹے کاروبار ہیں ہمیں خوف یہ ہے کہ وہ بالکل ہی ختم نہ ہو جائیں. ایک ملک میں جدھر غربت بھی ہو، 25% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے ہوں، اور اگلے اوپر 25% لوگ ایسے ہوں جو ونربل ہو، یعنی کہ اگر جھٹکا پڑے تو وہ بھی نیچے جا سکتے ہیں. تو اس ملک کے اندر جب آپ بند کر دیتے ہیں سب کچھ، میں اس کے بالکل خلاف تھا. زبیر صاحب، آپ کا رد عمل.
جی ہم تو وزیر اعظم بالکل سچی بات کر رہے ہیں کہ پہلے دن سے ہم یہی کہہ رہے تھے کہ فرسٹ مومنٹ جب وزیر اعظم کرونا کے بعد آ کے خطاب کیا تو آئے تھے وہ کرونا کے سلسلے میں، لیکن ان کا جو نیریٹو یا پوائنٹ آف ویو رہا ہے کہ کرونا تو ہے خطرناک، لیکن اس سے زیادہ خطرناک اکنامک امپلیکیشنز ہیں، اور کیوں نہیں ہم وہ چیزیں کر سکتے جس کی وجہ سے سوشل ڈسٹینسنگ کو انشور کریں. سو ہز نیریٹو واز ایگزیکٹلی دیٹ آف پریزیڈنٹ ٹرمپ، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کو جو مار پڑی ہے وہ پورا امریکہ جانتا ہے کہ جو وہاں تباہی آئی ہے. سو یا تو وزیر اعظم پہلے آتے نا اور یہ آ کے کہتے، وہ ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہتے کہ جی یہ کتنا خطرناک ہے اور حکومت یہ اقدامات اٹھا رہی ہے 1 2 3 4 5 6 سوشل ڈسٹینسنگ انشور کرنے کے لیے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے امپلیکیشنز یہ ہوگی، اکنامک ڈاؤن سائڈ اس کی یہ ہے، اور اس کو روکنے کے لیے یا اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم یہ اقدامات اٹھا رہے ہیں. ہز فرسٹ پوائنٹ آف ویو از کہ میں کرونا کو نہیں مانتا، کرونا سے تو جو ہونا ہے وہ ہو. سو پرائم منسٹر از ایکچولی اپیلنگ، اور آپ سب لوگوں کو بھی آج میرا خیال ہے ایسی میسج تھا کہ اگر لوگ اکٹھے ہوں گے تو اس سے شاید وبا ایک سے دوسرے آدمی تک نہیں پہنچے گی. دس از دا اسمپشن، اور اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہیلپ کرے، اور وہ جو ساری دنیا فیس کر رہی ہے کہ ایک شخص سے دوسرے شخص کو ٹرانسمٹ ہونے کا، وہ ہمارے ہاں نہ ہو. کیونکہ یہ نہیں بتاتے وزیر اعظم کہ اگر وہ ہوگا تو پھر ہم ہاؤ ول وی ہینڈل جو ڈاکٹر حضرات کہہ رہے ہیں. سو آئی ایم ود دا پرائم منسٹر، یہ اٹس ناٹ این ایزی تھنگ. اور دنیا میں تو، اور ایک اور چیز ہے ندیم، آپ اس چیز کا بھی خیال کریں، 56 مسلم ممالک ہیں، صرف ایک ہے جہاں مسجدیں کھلی ہیں. سو دیر ہیز ٹو بی سم تھنگ ڈفرنٹ اباؤٹ پاکستان. جب لوگ پوچھتے ہیں نا کہ پاکستان نے، دیکھیں جی ملائیشیا کتنی ترقی کرتا ہے اور ترکی کتنی ترقی کرتا ہے، ابھی واضح فرق آپ کے سامنے آ گیا. ڈاکٹر عبد الباری صاحب سے اگر ہم وے فارورڈ لے لیں، فیصلہ کیا ہے. میں ملک صاحب میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. ڈاکٹر عبد الباری صاحب، وے فارورڈ کیا ہونا چاہیے، کیا کرنا چاہیے؟ اگر ہم کچھ نہیں کرتے، انفورسمنٹ SOPs وغیرہ فالو نہیں کرتے، تو ورسٹ کم ورسٹ کیا آپ کو سیناریو نظر آتا ہے 4 weeks from now؟ دیکھیں 4 weeks from now، اور اگر ہم اپنی ٹیسٹنگ بڑھاتے رہتے ہیں تو آئی سی کہ، اور اگر جو SOPs دی جائیں اس پہ عمل نہ کیا جائے تو سچویشن بہت بلیک ہے. اور جو ڈاکٹر صاحبات، جو ہیلتھ کیئر ورکرز، کیا پروجیکشن ظاہر کرتی ہیں، ان کو یہی پریشانی ہے ان کو کہ اگر یہ SOPs پہ، دیکھیں ہم اگر بہت ڈسپلنڈ قوم ہوتی تو میں ایکسپیکٹ کر سکتا تھا. دیکھیں ابھی تک سیریسنس عوام میں نہیں ہے. بہت سارے آپ لوگوں کو لوگ تعویلیں پیش کر رہے ہوتے ہیں کہ جی ہمارے یہاں جو وائرس ہے وہ اتنا سخت نہیں ہے جتنا وہ تھا. سر آپ کے پاس کوئی اعداد و شمار ہیں کہ اگر ہم SOPs کو فالو نہیں کرتے، اسٹرکٹ SOPs کو، تو 1 مہینے کے بعد صورتحال کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی ایسے پروجیکشنز گراف ہیں آپ کے پاس؟ دیکھیں کل عطاء الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ لاکھوں میں ہوگا، لاکھوں میں ہوں گے جو افیکٹڈ ہوں گے اگر یہ ہو گیا. اور یہ اسی طرح دیکھیں یہ جو نیچرل ہسٹری جو اس وائرس کی رہی ہے، ہم پہلے نہیں ہیں. دیکھیں ہمارے پاس چائنا نے جس طریقے سے کنٹرول کیا، اگر چائنا کے علاوہ کسی ملک میں ہوتا تو اس پر دنیا کا اور برا حال ہوتا. چائنا لاکھ سے اوپر نہیں گیا. اس کے بعد باقیوں نے جنہوں نے کیا، آپ دیکھ رہے ہیں اٹلی کا کیا حال ہے، آپ دیکھ رہے ہیں امریکہ کا کیا حال ہے، آپ کو پتہ ہے کہ UK کا کیا حال ہے. ہم تو کیا کریں؟ تجویز بھی دے دیں، پھر میں باقی دونوں سے پوچھوں گا کیا کریں ہم کہ یہ سپریڈ رک جائے، کیا کریں ایسا؟ دیکھیں سب کو رسپانسبل بیہیو کرنا ہوگا، سٹیزنز کو، ہم سب کو ایسے، اور جو احتیاطی تدابیر بتائی گئی ہیں. دیکھیں ہم آپ کو ایک سینیریو پریزنٹ کر سکتے ہیں، اب جو پالیسی میکرز ہیں انہوں نے اس کی امپلیمنٹیشن کر دی ہے. دیکھیں ہم لوگ سب سے، دیکھیں اس لیے علماء سے پہلے بات ہوئی تھی، علماء نے اس چیز کو مانا، میں شکر گزار ہوں ان لوگوں کا کہ انہوں نے مانا کہ یہ ایسا ہے، اور اسی طرح کنٹینیو ہونا تھا. انڈسٹریز کو بھی SOPs کو فالو کرنا ہوگا، سب کو SOPs کو فالو ہوگا، ہر ایک نے رسپانسبلی بیہیو کرنا ہوگا، اور یہ سمجھنا ہوگا کہ یہ بہت اہم ہے. اس وقت کورونا بہت اہم ہے، اس کے پھیلاؤ کو روکنا اہم ہے. اگر پھیلاؤ کو نہیں، ہم صرف پریونشن سے اپنے آپ کو ڈیزاسٹر سے بچا سکتے ہیں.
اگر پریونشن کی طرف ہم نہیں جائیں گے، ہم نہیں سوچیں گے، تو ہم لوگ ہر آدمی کو یہ سوچتا ہے، دیکھیں اپنے گھروں میں ہمارے والدین بھی ہیں، ہمارے بچے بھی ہیں، کوئی آدمی یہ نہیں چاہے گا کہ وہ ساری زندگی اس کرب زبیر صاحب کلوزنگ ریمارکس آپ سے میرے خیال میں ڈاکٹر عبدالباری صاحب بہت ہی مناسب طریقے سے اس کا خطرہ جو ہے اسے آگاہ کر دیا ہے. اب آپ اس کو سم اپ کر دیں، کلوزنگ ریمارکس پہلے آپ دے دیں پھر عثمان سے لیتے ہیں. زبیر صاحب. دیکھیں آئی ہیو فل انڈرسٹینڈنگ کہ پرائم منسٹر اور ان کی حکومت کے لیے یہ کتنے مشکل فیصلے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدھ چیز پہ ان کو بہت سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے. ایک تو یہ کوارڈینیشن کے حوالے سے عثمان کہہ رہے تھے کہ جی کوارڈینیشن ہے، وہاں جس میٹنگ کا حوالہ دے رہے تھے، میرا خیال ہے جو پبلک میں آ کے نظر آتا ہے اور خاص طور پر گورنر کے لیول پر وہ انرجائز کرنا اور تاجر برادری کو کہنا کہ جی ہم آپ دکانیں کھولیں، ہم دیکھیں گے یہ کیسے روکتے ہیں، اس قسم کی چیزیں. دوسری چیز ہے زبیر صاحب، آج جو نون لیگ کی میٹنگ تھی اس میں آپ نے کوئی تجویز دی ہے ایسی کوئی اسپیسیفک جو ہائی لائٹ آپ کرنا چاہیں؟ جی ہم نے تجاویز دی ہیں، وہ ابھی ریلیز ہو جائے گا تو اس سے پہلے میں کرنا نہیں چاہتا. وہ ایک جو میڈیا کے لیے جو ہماری انفارمیشن سیکٹر ہیں، وہ فیول پرائس کٹ کے حوالے سے ہے، کچھ اکنامک میئرز کے حوالے سے ہے، کچھ اور بھی ہے تو جلدی سے بتا دیں مجھے. بجلی کی قیمتوں کے حوالے سے، فیول پرائس کے حوالے سے، اور یہ وہ چیزیں ہیں جس سے عوام کا بوجھ ہلکا ہوگا اور یہ کر بھی سکتے ہیں. ظاہر ہے ہم کہہ رہے ہیں 50 روپے کر دیں فیول پرائس، پیٹرول کی پرائس، تو 50 روپے کا مطلب یہ تقریباً 50 روپے کم ہوگا، اور اس میں ظاہر ہے ان پٹ بھی ہوتا ہے. اسی طرح سے بجلی کی قیمتیں سگنیفیکنٹلی کم کرنے کے لیے ہم کہہ رہے ہیں. دوسرا ہم بالکل ساتھ ساتھ چونکہ حکومت نے یہ سلسلہ شروع کیا تھا ویٹ اور شوگر رپورٹ کے حوالے سے، تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ اس میں پرائم منسٹر خود اپنی ذمہ داری لیں اور چیف منسٹر پنجاب ذمہ داری لیں، اور ای سی سی جس نے فیصلہ کیا تھا وہ ذمہ داری لے. تو فورینسک آڈٹ تو ان کا ہونا چاہیے، بجائے کہ آپ باقی سب کا کر رہے ہیں. اور سر ای سی سی سے مطالبہ کر رہے ہیں جس کا وہ اس کو چیئر پتہ ہے آپ کو کون کر رہے تھے میٹنگ؟ نہیں میں تو کہہ رہا ہوں نا، ساری دنیا سے فورینسک کرتے ہیں تو خود بھی تو اپنا کریں نا فورینسک. سر سی 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 میٹنگ کو چیئر کون کر رہا تھا جس نے 1 ملین ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی تھی؟ صاحب کے ساتھ نہیں مجھے نہیں پتا. سر اس سی 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 میٹنگ کو کون چیئر کر رہا تھا؟ نہیں دیکھیں نا، میں انڈیویجول پتہ نہیں کسی پر جا رہا، نہ مجھے پتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. پرائم منسٹر سر بتا دیں، اتنے ساروں کا نام لے رہے ہیں، ان کا بھی بتا دیں جس نے 1 ملین ٹن ایکسپورٹ کی اجازت دی اس سی 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 میٹنگ کو کون چیئر کر رہا تھا؟ سر نہیں سر تو آپ کو زیادہ پتہ تو آپ بتا دیں. صاحب مجھے ہی کچھ عرض کرنے دے، حکومت بیٹھی ہے، آپ ایک ٹائم بھی بڑا کم دے رہے ہیں سر. بتائیے عثمان صاحب، حکومت بولے، آپ اسد عمر صاحب کا نام آپ لے لیجئے. زبیر صاحب سے مانگے بھائی کا نام. میں سمجھتا ہوں، دیکھیں مل صاحب، دیکھیں مل صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ یہ حکومت کی پرفارمنس کے اوپر ناانصافی ہوگی اگر آپ انہیں اس بات کا کریڈٹ حکومت کو نہ دیں، صوبوں کو نہ دیں کہ گزشتہ 2-2.5 ماہ میں بھی اگر آج پاکستان میں کرونا کی اموات 228 کے قریب ہیں، تو یہ کچھ گورنمنٹ نے میئرز لی ہیں، تو اموات تو نہیں آپ چھپا سکتے نا. ٹیسٹ کم ہوئے، کرونا کے مریض کہہ لیں 10,000 کچھ سامنے آئے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ 228 اموات ہوئی ہیں. دوسری طرف اٹلی، اسپین، UK کمپلیٹ لاک ڈاؤن، 1,000، 1,500، 500، 2,000 پہ بات جا رہی ہے. تو کچھ حکومت نے پچھلے 2-2.5 ماہ میں ملک صاحب اس ملک میں کیا ہے، تو یہ سب کچھ سامنے نتائج آ رہے ہیں نا. دوسری بات آپ ایس او پیز کی کر رہے ہیں، میں پھر اس بات پہ زور دوں گا کہ جو بھی صوبہ فیصلہ کرے گا، جو ڈسٹرکٹ، جو ضلع، جو تحصیل، جو شہر اچھا پرفارم کرتا ہے، ایس او پیز کو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. جو نہیں کرتے ان کے میئرز اور ان کے ایس او پیز کو دیکھتے ہوئے ان کو لاک ڈاؤن ایکسٹریم کی طرف ہمیں جانا چاہیے. پورے پنجاب کو آپ ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے، پورے سندھ کو آپ ایک نظر سے نہیں دیکھ سکتے. باری صاحب، میں آپ تینوں کا مشکور ہوں، آپ ہمارے ساتھ رہے. صرف ایک لائن بولوں گا اور پھر پروگرام سے اجازت لوں گا کہ جس ایوان کے میں سامنے کھڑا ہوں، اس ایوان میں پاکستانی عوام اپنی قیادت کو منتخب کر کے اس لیے بھیجتے ہیں کہ وہ ان کے فیصلے کریں گے. اس ایوان میں بیٹھیں. اگر 342 لوگ اکٹھے نہیں بیٹھ سکتے تو ساری جماعتیں اپنے 25 نمائندے بھیج کے 100 بندہ بیٹھے یہاں ایک نیشنل پلان کے اوپر دستخط کریں. کوئی ایک دوسرے کے اوپر انگلی نہیں اٹھائے کہ نون نے یہ کیا، پیپلز پارٹی نے، پی ٹی آئی نے کیا. ہمارا قومی منصوبہ بنائیں اور اس کو انفورس کریں. آج کا پروگرام ختم ہو رہا ہے، اجازت دیجیے، خدا حافظ.